السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے بریک آؤٹ کنفرمیشن فریم ورک کے بارے میں، یعنی کسی بھی بریک آؤٹ کو ٹریڈ کرنے سے پہلے اسے پروفیشنل انداز میں کنفرم کیسے کیا جائے تاکہ فیک بریک آؤٹ سے بچا جا سکے اور ہائی پروبیبلٹی انٹری لی جا سکے. زیادہ تر ریٹیل ٹریڈر صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پرائس نے سپورٹ کیا یا ریزسٹنس لیول توڑا اور فوراً انٹری لے لیتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے. مارکیٹ اکثر پہلے لیکوڈیٹی ہنٹ کرتی ہے، سٹاپ لاسز کو ہٹ کرتی ہے اور پھر اصل سمت میں حرکت کرتی ہے. اس لیے ہمیں ایک سٹرکچرڈ کنفرمیشن فریم ورک کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے سٹرکچر کی پہچان. بریک آؤٹ ہمیشہ کسی واضح رینج، چینل، ٹرائی اینگل یا ہاریزنٹل لیول سے ہونا چاہیے. اگر لیول واضح نہیں ہے تو بریک آؤٹ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. جتنا زیادہ لیول ٹیسٹ ہو چکا ہو اتنی زیادہ وہاں لیکوڈیٹی جمع ہوتی ہے اور اتنا ہی مضبوط بریک آؤٹ ہو سکتا ہے. دوسرا عنصر والیوم یا مومنٹم ہے. حقیقی بریک آؤٹ میں رفتار واضح ہوتی ہے اگر کینڈل مضبوط باڈی کے ساتھ کلوز ہو، وکس کم ہو اور مومنٹم انڈیکیٹرز جیسے RSI یا MACD بھی سمت کی تصدیق کریں تو یہ طاقتور سگنل ہے. کمزور کینڈل یا لمبی وک اکثر فیک بریک آؤٹ کی نشاندہی ہوتی ہے. تیسرا عنصر کلوز کی تصدیق ہے. صرف لیول کراس کرنا کافی نہیں، کینڈل کا اس لیول کے اوپر یا نیچے کلوز ہونا ضروری ہے، خاص طور پر ہائر ٹائم فریم پر. مثال کے طور پر اگر آپ 1 گھنٹے کے چارٹ پر بریک آؤٹ دیکھ رہے ہیں تو کم از کم ایک مکمل کینڈل کلوز کا انتظار کریں. چوتھا مرحلہ ری ٹیسٹ ہے. پروفیشنل فریم ورک میں سب سے محفوظ انٹری ری ٹیسٹ پر لی جاتی ہے. جب پرائس لیول توڑ کر دوبارہ اسی لیول کو ٹیسٹ کرتی ہے تو وہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہے تو وہ لیول اب سپورٹ سے ریزسٹنس یا ریزسٹنس سے سپورٹ میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. یہ اسٹرکچرل شفٹ کی تصدیق ہوتی ہے. پانچواں عنصر مارکیٹ کانٹیکسٹ ہے. اگر بریک آؤٹ ہائی امپیکٹ نیوز سے پہلے ہو رہا ہے تو وولیٹیلٹی غیر متوقع ہو سکتی ہے. اگر بریک آؤٹ ٹرینڈ کے ساتھ ہے تو اس کی کامیابی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اگر بریک آؤٹ کاؤنٹر ٹرینڈ ہو تو زیادہ احتیاط ضروری ہے. چھٹا عنصر لیکوڈیٹی سویپ ہے. اکثر مارکیٹ پہلے پچھلا ہائی یا لو ہٹ کرتی ہے، سٹاپ لاسز کلیئر کرتی ہے اور پھر اصل سمت میں جاتی ہے. اس لیے اگر بریک آؤٹ سے پہلے ایک واضح لیکوڈیٹی ہنٹ ہوا ہو تو وہ زیادہ مستند ہو سکتا ہے. ساتواں عنصر ملٹی ٹائم فریم الائنمنٹ ہے. اگر لوور ٹائم فریم پر بریک آؤٹ ہو رہا ہے لیکن ہائر ٹائم فریم سٹرکچر مخالف سمت میں ہے تو فیک آؤٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. بہترین سیٹ اپ وہ ہے جہاں ڈیلی یا 4 آور ٹرینڈ بھی اسی سمت میں ہو. اب رسک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. بریک آؤٹ ٹریڈ میں سٹاپ لاس ہمیشہ اس سٹرکچر کے پیچھے ہونا چاہیے جہاں سے بریک ہوا ہے. اگر بریک آؤٹ حقیقی ہے تو مارکیٹ اس لیول کے اندر دوبارہ ڈی پلے نہیں جائے گی. رسک ریوارڈ کم از کم ایک مقابلے میں 2 ہونے چاہیے تاکہ لانگ ٹرم میں پروفیٹیبلٹی برقرار رہے. عام غلطیاں کیا ہیں؟ پہلی، جلد بازی میں انٹری. دوسری، بغیر کلوز کنفرمیشن کے ٹریڈ. تیسری، نیوز کے دوران بریک آؤٹ ٹریڈ کرنا. چوتھی، بہت ٹائٹ سٹاپ لگانا جس سے نارمل ری ٹیسٹ پر سٹاپ ہٹ ہو جائے. پروفیشنل بریک آؤٹ کنفرمیشن فریم ورک کو اگر سادہ الفاظ میں بیان کریں تو اس کے 4 بنیادی ستون ہیں: واضح لیول، مضبوط کلوز، ری ٹیسٹ کنفرمیشن اور مارکیٹ کانٹیکسٹ. جب یہ چاروں عناصر ایک ساتھ ہوں تو ٹریڈ کی پروبیبلٹی نمایاں طور پر بڑھ جاتی ہے. آخر میں یاد رکھیں، ہر بریک آؤٹ ٹریڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. صبر، ڈسپلن اور کنفرمیشن کا انتظار ہی کامیاب ٹریڈ کو ریٹیل ہجوم سے الگ کرتا ہے. مارکیٹ ہمیشہ موقع دیتی ہے لیکن صرف انہی کو جو پلان کے ساتھ کام کرتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں.